رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين برأ السماوات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، قلت الألسن عن غاية صفته ونقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على رسول الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين، الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد وعلى ساری تعریف اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو کائنات کا بنانے والا ہے، جو زمین و آسمان کا خلق کرنے والا ہے، عالم کون و مکان کا مالک ہے، جس کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں، نہ اس کی حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ لا یدرکہ الابصار، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، اس لیے کہ دکھنے والی چیز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا فاصلہ رکھتی ہو، تھوڑا سا فاصلہ رکھتی ہو، حد فاصل ہو دونوں کے درمیان، اس لیے کہ جو چیز ملی ہوئی ہو، بالکل قریب ہو، وہ چیز دکھائی نہیں دیتی۔ یہ پلکیں انسان کی آنکھ پہ آ جاتی ہیں، آج تک کسی نے اس کو دیکھا ہے؟ بند کیجئے، آنکھ بند نہیں ہوئی ہے آپ کی، آنکھ جہاں پہ تھی وہیں ہے نا۔ آپ آنکھ کے سامنے یہ ہاتھ لے آئے، ہاتھ دکھ رہا ہے، کوئی کپڑا لے آئے، یہ دکھ رہا ہے، لیکن یہ پلکیں کیوں نہیں دکھ رہی ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ حد سے زیادہ قریب ہے۔ ان آنکھوں کے ڈھیلے اور ان پلکوں کے درمیان
کسی چیز کا فاصلہ نہیں ہے، بغیر کسی فاصلے کے جب قربت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ چیز دکھائی نہیں دیتی، وہ چیز ہوتی ہے لیکن دکھتی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نحن اقرب الیکم بحبل الورید، میں تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اچھا، قریب کی چیز نہیں دکھتی، دور کی چیز نہیں دکھتی، جو حد سے زیادہ دور ہو، جو حد سے زیادہ دور ہو وہ چیز بھی نہیں دکھتی، نظر وہاں تک پہنچتی نہیں، نظر کی وہاں تک رسائی نہیں، آنکھوں کی رینج سے باہر ہے۔ اس لیے کہ آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا یہ آنکھ دیکھتی کیسے ہے، کیسے دیکھتی ہے؟ یہ آنکھ سے کچھ کرنیں نکلتی ہیں جو جا کے کسی چیز سے ٹکراتی ہیں، پھر ٹکرانے کے بعد ان کی تصویر لے کے واپس پلٹتی ہیں۔ جب واپس پلٹتی ہیں تو وہ چیز آنکھوں کے سامنے ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن یہ عمل اتنی تیز ہوتا ہے، اتنی اسپیڈ سے ہوتا ہے، اتنی سرعت سے ہوتا ہے کہ ہم آپ اس کو محسوس نہیں کر پاتے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کبھی گلاس میں پانی ہو اور اس میں ایک قلم رکھ دیجئے، اب اس قلم کو پانی کے اندر سے دیکھیے، قلم کبھی سیدھا دکھائی پڑے گا؟ قلم ہمیشہ ترچھا دکھے گا، ہلتا ہوا دکھے گا۔ کیوں؟ کیا قلم ہل رہا ہے؟ قلم ٹیڑھا ہو گیا ہے؟ نہیں، قلم ٹیڑھا نہیں ہوا ہے، قلم نہیں ہل رہا ہے، بلکہ جو کرنیں پانی سے ہوتی ہوئی پہنچی ہیں پین تک، جب لوٹی ہیں تو چونکہ پانی کے اندر موج پیدا ہوا ہے، جو پانی کی امواج سے، پانی کے ہلنے سے، پانی کے اندر جو کرنیں ہل گئیں تو آنکھوں میں اس کی تصویر بھی ہلتی ہوئی آ رہی ہے، آنکھوں میں تصویر بھی اس کی ٹیڑھی آ رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، صلوات بھیجو آل محمد پر۔ تو آنکھوں میں اس کی تصویر کیا آ رہی ہے؟ ٹیڑھی آ رہی ہے، جیسے لگ رہا ہے پانی کے اندر ہل رہا۔ وہی کلمہ نکال لیجئے آپ پین پانی سے باہر، پھر آپ کو وہی سیدھا دکھے گا۔ تو آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں؟ جب آنکھوں سے نور نکلتا ہے، کرنیں نکلتی ہیں، جب سامنے کی چیز سے ٹکراتی ہیں اور واپس آ کے جیسی رپورٹ دیتے ہیں آنکھ کو، آنکھ ویسے ہی دیکھتا ہے۔ تو اب جو چیز بہت زیادہ دور ہوتی ہے، ہماری آنکھ اس سے ٹکرا کے واپس ہی نہیں آتی ہماری کرنیں، اس لیے ہمیں وہ چیز دکھائی نہیں دیتی۔ پروردگار عالم ہماری حد نظر سے کوسوں دور ہے، ہماری حد نظر سے کوسوں دور ہے، لامحدود نگاہیں ہمیں دیکھ نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری کرنیں ٹکرائیں گی کس سے؟ ٹکرانے کے لیے جسم ہونا چاہیے، ٹکرانے کے لیے شرط یہ ہے کہ جسم ہو، کوئی جسم ہوگا تو اس سے ٹکرائے گی کرنیں، پھر واپس آ کے گزارش دے گی، رپورٹ دے گی۔ اور اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، پرے ہے، جسم و جسمانیت اس کے اندر نہیں ہے، تو اس لیے اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ تیسری چیز، بہت زیادہ نورانی ہو تب بھی وہ چیز نہیں دکھتی۔ سورج سے کسی نے نظریں ملائی ہیں آج تک؟ سورج سے نظریں ملائی ہیں؟ نہیں ملائی نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نور اتنا شدید ہے کہ میری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اس نور کو برداشت کر سکے۔ اور اگر کوئی کوشش بھی کرے دیکھنے کے لیے، بغیر کسی اوزار کے، بغیر کسی لینس کے، بغیر کسی اینک کے ڈائریکٹ دیکھنا چاہے تو پھر آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں رہتی ہیں، کچھ دیر تک آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض،
اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، خالق النور ہے، نوراً قبل کل نور ہے، اس لیے کہ یہ نور اتنا شدید نور ہے کہ اس نور کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ کبھی کسی نے دیکھنے کی تمنا کی تھی تو اس کا کیا انجام ہوا؟ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ دیکھ ہی نہیں سکتے، ایسی کوشش ہی مت کرو، ایسی خواہش ہی مت کرو۔ اور یہ واقعہ قرآن نے جو ذکر کیا ہے اس نے بہت سے ہمارے مسائل حل کر دیے، عقیدتی مسائل حل کر دیے اس نے، جس میں سے ایک مسئلہ وسیلہ کا ہے کہ ہم وسیلہ کیوں طلب کرتے ہیں، وسیلہ کیوں چاہتے ہیں، وسیلے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ ابھی یہ وقت نہیں ہے اس گفتگو کا، انشاءاللہ پھر کسی اور وقت اس کو بیان کریں گے مستقل موضوع کے طور پر۔ آج ابھی جو میری گفتگو چل رہی ہے اس میں عبودیت اور بندگی اور معرفت پروردگار کی، انسان معرفت حاصل کرے اپنے اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اس کے ولی کی، اس کے جانشین کی۔ دعا ہے پڑھتے ہیں نماز کے بعد، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ معصوم کیا فرماتے ہیں، کیا دعا مانگو اللہ سے؟ اللہم، اے میرے پاک پروردگار اپنے آپ کو پہچانوا دے، اپنے آپ کو پہچانوا دے، اس لیے کہ اگر تجھے نہیں پہچانیں گے تو تیرے رسول کو بھی نہیں پہچانیں گے۔ اللہم عرفنی رسولک، اے میرے مالک اپنے رسول کو بھی پہچانوا دے، اس لیے کہ اگر تیرے رسول کو نہیں پہچانیں گے تو اس کے وصی کو بھی نہیں پہچانیں گے۔ اللہم عرفنی حجتک، پروردگار اپنی حجت کو بھی پہچانوا دے، فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اس لیے کہ اگر تیری حجت کو نہیں پہچان سکے تو اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے۔ حجت کی شناخت ہم کو دین کی گمراہی سے بچاتی ہے، اسی لیے جس نے حجت کو نہیں سمجھا وہ دین سے گمراہ ہو گیا۔ یہ دعا کس لیے؟ بھئی عام طور سے اللہ نے قرآن کریم میں ہمیشہ اپنی آیات اور اپنی نشانیوں کے ذریعے اپنے کو پہچانوایا ہے۔ اللہ کے بارے میں کس نے بتایا؟ رسول نے بتایا۔ ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ رسول کے ذریعے۔ ہم نے اللہ کو رسول کے ذریعے پہچانا ہے۔ رسول اللہ نے آ کے کہا 40 سال تک ہمارے درمیان رہے، ہمارے جیسے کھاتے رہے، پیتے رہے، زندگی گزارتے رہے، ہمارے درمیان چلتے رہے، سارے کام ہمارے جیسے کرتے رہے، 40 سال تک انہوں نے کردار پیش کیا اپنا۔ 40 سال تک رسول نے ان عرب بدوؤں سے، جاہل عرب سے، جہاں لڑائی جھگڑا مار پیٹ دنگا فساد قتل و غارت جھوٹ فریب عام تھا، ایسے ماحول میں اپنے کو صادق و امین کہلوانا معمولی بات نہیں ہے۔ رسول نے اپنے کو صادق و امین کہلوایا، جب کہلوا لیا پھر آئے پہاڑ پر، سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مکہ والو یہ بتاؤ کیا میرے منہ سے آج تک کوئی جھوٹ سنا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے سچا مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا امین مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا میں اگر کسی چیز کی خبر دوں تو مانو گے؟ اگر میں تمہیں کسی غیب کی خبر دوں تو مانو گے؟
کہا بالکل مانیں گے۔ کہا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا عظیم لشکر کھڑا ہوا ہے تم کو ختم کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، تو کیا میری بات مانو گے؟ ہاں اللہ کے رسول مانیں گے۔ یعنی غیب پر اقرار لے لیا اللہ کے رسول نے۔ جب سارے مکے والوں نے اقرار کر لیا تب اللہ کا رسول کہتا ہے کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جب ہماری بات ماننے کو تیار ہو، یہاں تک قبول کر لیا، تو اب کہو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، الا اللہ، سوائے ذات پروردگار کے۔ کوئی خدا نہیں ہے سوائے ذات پروردگار کے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تفلحو، نجات مل جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے اللہ کے رسول ہم یہ نہیں مانیں گے، اے محمد ابن عبداللہ ہم یہ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی اور کو مانتے چلے آ رہے ہیں۔ 365 خدا بنا رکھے تھے نا مکے والوں نے۔ ہر دن کے لیے الگ خدا تھا، ہر کام کے لیے الگ خدا تھا۔ دولت کسی اور سے مانگتے تھے، بیٹا کسی اور سے مانگتے تھے، گھر کسی اور سے مانگتے تھے، کھانا کسی اور سے مانگتے تھے، کپڑے کسی اور سے مانگتے تھے۔ انہوں نے ہر کام کے لیے، ہر شؤون زندگی کے لیے اپنا ایک خدا بنا لیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ ان خداؤں کا انکار کر دو، ان خداؤں کا انکار کر دو، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں سب کچھ دیں گے، روٹی بھی دیں گے، کپڑا بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، لباس بھی دیں گے، گھر بھی دیں گے، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کریں گے۔ اس زمانے کے عرب چاہے سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں، لیکن آج کی ماڈرن دنیا اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ دنیا میں ہماری ضرورتوں کے لیے الگ الگ شاپس تھی، الگ الگ دکانیں تھیں۔ آج دنیا نے کیا کیا؟ مالز بنا دیے ہیں۔ آج دنیا نے مال بنا دیے ہیں، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر بنائے ہیں، ضرورت کی ساری چیزیں وہاں فراہم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ دنیا سمجھ گئی ہے کہ در در بھٹکنے سے کوئی فائدہ نہیں، کسی ایسی جگہ جاؤ جہاں ضرورت کی ساری چیزیں مل جائیں۔ اللہ 1400 سال پہلے اپنے نبی سے یہی پیغام بھیج رہا تھا کہ اے انسانوں، تم اپنی ضرورت کے لیے جو در در بھٹکتے ہو، دوسروں کے پاس جاتے ہو، مجھ ایک خدا کو مان لو، تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک خدا کو مان لو، ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ معصوم نے یہ دعا کس لیے کی؟ اللہم اعرف نفسک فإنک ان لم تعرف نفسک لم اعرف نبیک۔ اے اللہ اپنے آپ کو پہچانوا دے، اگر تجھے نہیں پہچانا تو رسول کو نہیں پہچانیں گے۔ اے اللہ اپنے رسول کو پہچانوا دے، تیرے رسول کو نہیں پہچانا تیری حجت کو نہیں پہچانیں گے۔ اے اللہ اپنی حجت کو پہچانوا دے، تیری حجت کو نہیں پہچانا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے اپنی مرضی کے کیسا خدا بنا رکھا ہے، اپنی مرضی کا کیسا رسول بنا رکھا ہے، اپنی مرضی کی کیسی حجت بنا رکھی ہے۔ جس شان کا خدا ہوگا اسی شان کا رسول ہوگا، جس شان کا خدا ہوگا اسی شان کا رسول ہوگا، جس شان کا رسول ہوگا اسی شان کی حجت ہوگی، اسی شان کا خلیفہ ہوگا۔ مسلمانوں نے خلیفہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے رسول کی شان گھٹا دی، رسول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ کی شان گھٹا دی، رسول کو صحیح کرنے کے لیے اللہ کی شان گھٹا دی۔ عدل الہی کے قائل نہیں ہے مسلمان، چونکہ خلافت میں سب سے بڑا عیب جو ہے وہ عدل نہیں تھا، کوئی عادل نہیں تھا، اس لیے کہ عدالت کے لیے شرط ہے عصمت کی، معصوم ہونا چاہیے۔ مسلمانوں نے کیا کیا کہ یہ قید نہیں مانی، خلافت میں تھی نہیں عدالت کسی کے اندر۔ اب ان کو صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلے تو رسول کو کنڈم کیا کہ رسول سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے،
رسول سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، رسول بھی بت اپنے پاس چھپائے ہوئے تھے، اور پورا سورہ نجم اترا اسی وجہ سے رسول کو خطا کار بنا دیا، پھر اللہ کے بھی جسم و جسمانیت کے قائل ہو گئے، عدل الہی کے بھی منکر ہو گئے۔ اہل سنت میں علم کلام کی جو بحث چلتی ہے تو دو گروہ علم کلام کے حساب سے، ایک اشاعرہ ایک معتزلہ، ایک اشاعرہ ایک معتزلہ۔ اشاعرہ اشعری مذہب والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عدل الہی ضروری نہیں ہے، اللہ کا عادل ہونا ضروری نہیں، اللہ جو فیصلہ کر دے وہ ماننا پڑے گا۔ اللہ چاہے اچھے کو جہنم میں ڈال دے اور برے کو جنت میں ڈال دے، عدل الہی کے قائل نہیں ہے۔ لیکن معتزلہ کہتے ہیں نہیں، عدل الہی کے قائل کہتے ہیں نہیں، اللہ کا عادل ہونا ضروری ہے، لیکن یہ بھی صرف زبان سے قائل ہے، عمل سے قائل نہیں ہے۔ اس لیے کہ ابن ابی الحدید معتزلی کیوں کہتے ہیں کہ وہ معتزلہ مذہب کا ماننے والا، معتزلہ عقیدہ کا ماننے والا ہے۔ اس نے شرح لکھی ہے، شرح نہج البلاغہ، شرح نہج البلاغہ، بہت عظیم شرح لکھی ہے، بہت عمدہ شرح لکھی ہے، واقعاً قابل قدر ہے۔ لیکن اس کے مقدمے میں کیا لکھتا ہے؟ الحمدللہ الذی فضل المفضول قدم المفضول علی الفاضل، ساری حمد اس پروردگار کے لیے ہے جس نے مفضول کو فاضل پر مقدم کر دیا۔ اب آپ سمجھیں گے مفضول و فاضل کون ہے؟ مفضول وہ جس کی فضیلت کم ہو، فاضل وہ جو صاحب فضیلت ہو۔ مفضول یعنی جو برتری کے نیچے ہو، جو برتری کے نیچے ہو وہ صاحب فضل نہیں ہے، مفضول ہے۔ یعنی اگر دو آدمیوں کے درمیان کوئی مقابلہ ہو، کوئی کمپٹیشن ہو، جو جیتے اسے فاضل کہا جائے گا، جو ہارے اسے مفضول کہا جائے گا۔ جس کے اندر کمال پائے جائے اسے فاضل کہیں گے، جس کے اندر کمال نہ ہو وہ مفضول کہلائے گا اس کی بنسبت۔ تو ابن ابی الحدید معتزلی کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، ساری حمد اس پروردگار کی ہے، الذی قدم المفضول علی الفاضل، کہ جس نے مفضول کو فاضل پر مقدم کر دیا۔ میں کہوں گا ابن ابی الحدید تمہارے عقل کو کیا ہو گیا؟ تم اپنے کو معتزلی بھی لکھ رہے ہو، عدل الہی کے قائل بھی لکھ رہے ہو، اور کیا جملہ کہہ رہے ہو؟ آج کی دنیا میں کیا یہ ممکن ہے کہ ہاری ہوئی ٹیم کو ایوارڈ دے دیا جائے، میڈل دے دیا جائے، اور جیتنے والے کو کہہ دیا جائے بھائی تم ہارے ہوئے ہو؟ آج کیا ممکن ہے کہ جو ٹیم جیتی ہوئی ہو، چیمپئن شپ جس نے کیا ہو، فائنل جس نے جیتا ہو، اس سے کہا جائے کہ بھائی تم نیچے آ جاؤ، اور جو ہاری ہوئی ٹیم ہو اسے اوپر بیچ میں بٹھا دیا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی بھی صاحب عقل اس کو قبول کرے گا؟ کوئی بھی دنیا کا انسان اس کو قبول کرے گا؟ بچہ سے بچہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدالت کے خلاف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے کہ ہارے ہوئے کو جیتنے والے پر مقدم کر دیا جائے۔ پوری عالم انسانیت، پورا عالم اسلام اس بات کو قبول کرتا ہے کہ علی سے بڑا کوئی فاضل نہیں، علی سے افضل کوئی نہیں ہے، علی سے افضل کوئی نہیں ہے، جتنے بھی ہیں سب مفضول ہیں۔ اب بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک بات پیش کرتا ہوں، صلوات بھیجیں مولا آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ کس کی روایت ہے؟ عالم اسلام کی بڑی عظیم ہستی، مایہ ناز شخصیت، کون؟ خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے۔ ایک شخص آتا ہے عبداللہ ابن عمر کے پاس، کہتا ہے فرزند عمر، اے فرزند خلیفہ یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں اصحاب رسول میں سب سے افضل کون ہے؟ سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا، تمہاری نظر میں اصحاب رسول میں سب سے افضل کون ہے؟
عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے، کہا دوسرے نمبر پہ، کہا حضرت عمر ہے، کہا تیسرے نمبر پہ، کہا حضرت عثمان ہے، کہا چوتھے نمبر پہ سعد ابن عبادہ ہیں، پانچویں نمبر پہ سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ سوال کرنے والا چونکتا ہے، کہتا ہے اے عبداللہ ابن عمر کچھ تو انصاف رکھو، کچھ تو انصاف رکھو، ہم تو تمہیں انصاف والا سمجھتے تھے، تم فرزند خلیفہ ہو، ٹھیک ہے ہم تو سوچے تھے علی کو پہلے نمبر پہ بتاؤ گے، لیکن تم نے پہلے پہ بھی نہیں بتایا، دوسرے پہ بھی نہیں بتایا، تیسرے پہ بھی نہیں بتایا، چوتھے پہ بھی نہیں بتایا، پانچویں پہ بھی نہیں بتایا، کم سے کم چوتھے پہ تو مان لیتے جیسے کہ مسلمانوں نے مانا ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ عبداللہ ابن عمر مسکراتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں کہ تو نے مجھ سے پوچھا کیا ہے پہلے یہ بتا۔ کہ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ اصحاب رسول میں سب سے افضل کون ہے؟ پوری توجہ، اصحاب رسول میں سب سے افضل کون ہے؟ کہاں؟ ہم نے بھی تمہیں جواب دے دیا، اصحاب کا نام بتا دیا۔ اگر تو مسلمان ہے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کیا؟ کہا تو نے اصحاب کا تذکرہ پوچھا ہے، علی اصحاب میں نہیں ہے، علی نفس رسول ہے، علی نفس رسول ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ شاباش بیٹے، پڑھو پڑھو، صلوات بھیجے والے محمد پر۔ علی نفس رسول ہیں، علی اصحاب رسول میں سے نہیں ہیں، نفس رسول ہیں۔ بہت بڑا مقام ہے نفس رسول کا، اور دلیل کیا ہے؟ یہی علی کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے، انفسکم قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں۔ اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا تھا، اور ایک مناظرہ ہوا تھا مامون الرشید میں امام رضا علیہ السلام میں، 2-3 جملے کا مناظرہ اسی آیت کے اوپر۔ مامون نے پوچھا مولا امام رضا علیہ السلام سے کہ علی کی افضلیت پہ دلیل کیا ہے؟ امام نے کہا انفسکم، امام نے کہا جملہ انفسکم۔ مامون کہتا ہے لولا نساءکم، میں انفسنا کو اس وقت دلیل مان لیتا افضلیت کا اگر لفظ نساء نہ آتا، انفسنا نساء کے مقابلے میں آیا ہے، اس لیے علی کی برتریت پہ دلیل نہیں ہے۔ امام نے آواز دی لولا ابناءکم، تمہاری بات اس وقت صحیح تھی اگر ابنا کی لفظ نہ آئی ہوئی ہوتی، اس لیے کہ یہاں انفس سے مراد صرف مرد نہیں ہے عورتوں کے مقابلے میں، بلکہ نفس مراد ہے، اس لیے کہ اگر صرف نساء اور انفس ہوتا تو مان لیتے کہ عورتوں اور مردوں کو لے کر کے آؤ، لیکن چونکہ ساتھ میں ابنا بھی آئی ہے اس لیے بیٹوں کو، عورتوں کو اور نفسوں کو کہا ہے۔ یہ نفس سے مراد سارے مرد نہیں ہیں بلکہ نفس رسول مراد ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ میں ادھر نہیں جانا مجھے، ورنہ موبائلہ تک بات پہنچ جائے گی۔ اپنے موضوع کے اندر واپس آتا ہوں کہ معرفت، اللہ کی معرفت، اللہ کے رسول کی معرفت اور حجت کی معرفت، چونکہ ہم نے اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں کی اس لیے رسول کی شان میں نازیبہ کلمات شروع کر دیے، اور جب رسول کی معرفت نہ ہوئی تو ہم نے حجت الہی کو بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، ہر کسی کو اپنا امام مان لیا۔
بھئی ہمارے یہاں تو پیش امام کے لیے بھی بہت سی قیدیں ہیں. دین کا امام اور شریعت کا امام تو بہت بڑی بات ہے. انشاءاللہ کل یا پرسوں کے موضوع میں پڑھ دوں گا میں امام کیسا ہونا چاہیے, امام کسے ہونا چاہیے. آیت اللہ امینی صاحب کتاب الغدیر لکھتے ہیں 110 آیتیں قرآن سے استخراج کرتے ہیں جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے. قرآن نے کس کی اطاعت سے منع کیا ہے, قرآن نے کس کی اطاعت سے منع کیا ہے. ان کی پیروی مت کرو, ان کی پیروی مت کرو, ان کی پیروی مت کرو, ان کی پیروی مت کرو. سارے صفات کو ایک جگہ رکھ دو اور پھر دیکھ لو ہم جس کی پیروی کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی یہ صفت پائی جا رہی ہے یا نہیں. اگر کوئی ایک صفت پائی جائے اللہ کہہ رہا ہے اس کی پیروی مت کرو. انشاءاللہ یہ بحث کسی اور دن. مسئلہ یہ ہے کہ بھی اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے, اللہ کو اس طریقے سے پہچانو جیسے پہچاننے کا حق ہے, یعنی اس کو ہر عیب ہر برائی سے پاکیزہ مانو. اللہ سے ویسے ہی محبت کرو جس طریقے سے محبت کرنے کا حق ہے, اور اس سے محبت اور اس سے خشیت اسی وقت پیدا ہوگی جب اللہ کی معرفت حاصل ہوگی, جب اللہ کے بارے میں ہم کو علم حاصل ہوگا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کہہ رہا ہے کہ میری معرفت کا ذریعہ واحد راستہ علم ہے, میری معرفت کا واحد راستہ کیا ہے, علم ہے. علم حاصل کرو گے, علم حاصل ہوگا تمہیں تبھی اللہ کی صحیح معرفت ہوگی. ایک شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس, صلوات بھیجو علی محمد پر, اے فرزند رسول کل شیء ہالک الا وجہہ. قرآن میں ہے نا, کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے چہرے پروردگار کے. اللہ کا چہرہ محفوظ رہے گا. مولانا کا کیا بات ہے, کہا مولا اس آیت کا ترجمہ کر دیجئے, اس آیت کا مطلب کیا ہے, مفہوم کیا ہے. اچھا اپنوں میں سے نہیں تھا وہ, لیکن فرزند رسول کی اہمیت تو تھی سب کی نظر میں نا, سب جانتے تھے فرزند رسول کے علم کا ڈنکا تھا, ہر کوئی ان کے علم کا قائل تھا. کیا ہوا, کل شیء ہالک الا وجہہ, اس کا ترجمہ کر دیجئے. امام نے فرمایا اچھا ترجمہ صاف واضح ہے کہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی صرف اللہ کا چہرہ بچا رہے گا. ہر شے ہلاک ہو جائے گی صرف اللہ کا چہرہ بچا رہے گا. وہ بیچارہ سوچ میں پڑ گیا, منہ لٹکا لیا, سوچ میں پڑ گیا. امام مسکرایا, اپنا کیا سوچ رہا ہے, کہہ رہا کہ یہ سب جل جائے گا اللہ کا, یہ بھی سب فنا ہو جائے گا, صرف چہرہ بچے گا. سب کچھ ہلاک ہو جائے گا, بدن جسم سب ہلاک ہو جائے گا, صرف چہرہ بچے گا. امام مسکرائے. امام نے کہا پہلے یہ بتا تو نے دین کس سے لیا ہے, تو نے دین کس سے لیا ہے. کہا کیوں مولا, کہا اس لیے کہ اگر تو نے دین ہم سے لیا ہوتا تو آج ایسی بات نہ کرتا. اگر تو نے دین ہم سے لیا ہوتا تو آج ایسی بات نہ کرتا. کہا کیا مطلب, کہا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے, اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اللہ کے جسم نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ و پیر نہیں ہے, اس لیے جو جسم میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا. جو جسم میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا, جو جسم کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہے. اس لیے کہ جسم انسان کو اشیاء کو محدود کر دیتا ہے, جسم اشیاء کو محدود کر دیتا ہے.
جسم کا ایک دائرہ ہوتا ہے، جسم کی ایک محدودیت ہوتی ہے. اگر اللہ کے لیے جسم قائل ہو جائیں گے تو ہم نے گویا اللہ کو محدود کر دیا، اور جس نے اللہ کو محدود کر دیا فقد کفر. من حددہ فقد کفر، جس نے اللہ کو محدود کر دیا وہ کافر ہو گیا. کہ مولا پھر کیا ہے؟ یہ وجہ سے مراد کیا ہے؟ کا وجہ سے مراد اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کا چہرہ، یعنی اللہ کا چہرہ، چہرے کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ چہرے کے ذریعے کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے، انسان کی پہچان ہوتی ہے. یعنی نشانی کا کیا مطلب ہے؟ جب نشانی آ جاتی ہے تو اصل کی یاد آتی ہے. نشانی دیکھ کے اصل کی یاد آتی ہے. اے مولا جب اللہ کا چہرہ نہیں تو پھر وجہ سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں نحن وجہ اللہ، ارے ہم اللہ کے چہرے ہیں، ہم کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر. ہم کو دیکھو تاکہ اللہ یاد آ جائے. نحن وجہ اللہ، تو سب سے پہلے اللہ کی معرفت ضروری ہے. اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت. دیکھو ہماری نشانیوں کو دیکھو. اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا ہے، آسمان کو کیسے بلند کیا ہے، زمین کی سطح کیسے بچھائی ہے. اللہ نے آفاق میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان سکیں. جوش ملیح آبادی ایک شعر پڑھتے ہیں، شاعر ہے نا، بہت بڑا شاعر. جوش ملیح آبادی سنا ہے نام یا نہیں؟ جوش ملیح آبادی شاعر، بہت عظیم شاعر، انقلابی شاعر. ان کا ایک شعر ہے، وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں بچپن کا کہ میں جس صبح کو اٹھا سورج نکلنے کا وقت، بالکل طلوع آفتاب کا، میں اپنی زمین پہ پہنچا وہ منظر دیکھنے کے لیے، طلوع آفتاب کا منظر کا. جب میں نے سورج کی لال تھالی دیکھی نکلتا ہوا، جو منظر مجھے حسین نظر آیا، تو کہتے ہیں کہ میرے اللہ صرف یہی منظر تجھے ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. انہوں نے شعر لکھا، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. صبح کا نظارہ ہی ان کے لیے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود کو ثابت کر رہا تھا. اللہ کو اللہ کی نشانیوں کے ذریعے پہچانو. لیکن یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے. لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں، آئیے دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے اللہ، کیا تجھ سے بھی زیادہ کوئی چیز روشن ہے کہ جس کے ذریعے ہم تجھ کو پہچانیں؟ سب سے زیادہ تو روشن ہے، سب سے زیادہ تو روشن ہے، سب سے زیادہ تو آشکار ہے. وہ آنکھیں اندھی ہوں جو دنیا کو دیکھیں اور تجھے نہ دیکھ پائیں. امیت عین لا ترا، وہ آنکھیں اندھی ہیں جو ساری کائنات کو تو دیکھ رہی ہیں لیکن تجھے نہیں دیکھ پا رہی ہیں. اس لیے تو سب سے قریب ہے، سب سے نزدیک ہے. وہ دہریہ کا واقعہ مشہور ہے، نہیں سنا ہے آپ نے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ یہ امام کے پاس آتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے، تو امام کہتے ہیں اچھا یہ بتا کہ اس دریا کا سفر کیا ہے؟ کبھی دریا کا سفر کیا ہے؟ کہاں سفر کیا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ طوفان آیا ہو
اور تیری کشتی بکھر گئی ہو، ٹوٹ گئی ہو؟ کہاں ایسا ہوا ہے؟ کیا تو پانی میں غرق ہو رہا ہو؟ کہاں ایسا ہوا ہے؟ کیا دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا بچانے والا؟ کہاں ایسا ہوا ہے؟ کیا پھر بھی تیرے دل میں ایک امید تھی؟ پھر بھی تیرے دل میں زندگی کی ایک امید تھی۔ دیکھ، اسی امید کا نام ہے پروردگار، اسی امید کا نام ہے پروردگار۔ اور اللہ کو جیسا اللہ نے کہا ہے ویسے مانو۔ لا الہ الا اللہ، پہلے انکار کر دو ہر چیز کا، ہر چیز کا انکار کر دو، کسی پہ تکیہ نہ کرو، کسی پہ بھروسہ مت کرو، کسی پہ بھروسہ مت کرو، صرف اور صرف اللہ کو مانو۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ معبود کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ الہ جو کعبے میں رکھے گئے تھے، کہ جہاں مکے والے ہر چیز مانگ رہے تھے، اپنی اپنی ضرورت کی چیزیں، اللہ کہتا ہے کہ کسی سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز نہ مانگو، مانگنا ہے تو صرف مجھ سے مانگو، مجھے سمجھو، مجھے پہچانو۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، سوائے ذات باری کے، سوائے ذات پروردگار کے۔ جو بھی مانگنا ہے اس سے مانگو۔ جس دن اس مطلب کو سمجھ جائیں گے، نوکری مانگنی ہے اللہ سے مانگیے، روزی مانگنی ہے اللہ سے مانگیے، اولاد مانگنی ہے اللہ سے مانگیے، گھر مانگنا ہے اللہ سے مانگیے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، پھر مجھ پہ چھوڑ دو، کہہ دو فوضوا امری الی اللہ، ہم نے اپنا کام اپنے اللہ پر چھوڑ دیا۔ اسی سے متعلق ایک واقعہ، اور پھر ربط مصائب، اس لیے کہ 9:25 پہ 35 پہ بیٹھا تھا میں، اور 10:17 ہو رہے ہیں، تقریباً 40 منٹ 42 منٹ ہو چکے ہیں، بس 2-3 منٹ پھر ربط مصائب۔ کیا واقعہ ہے؟ جناب موسیٰ کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں، جناب موسیٰ کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، نہیں افراغار ناتواں، اے موسیٰ ٹھہر جاؤ، کہو کیا بات ہے؟ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کوہ طور پہ جا رہے ہو؟ کہاں جا رہا ہوں؟ اللہ سے باتیں کرنے جا رہے ہو؟ ہاں اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ میرا ایک پیغام پہنچا دینا اللہ تک، میرا ایک پیغام پہنچا دینا اللہ تک۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ سے کہہ دینا کہ میرا کام کر دے ورنہ میں اس کو ذلیل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اے موسیٰ، اللہ سے کہہ دینا کہ میری دعا سن لے، میرا کام پورا کر دے ورنہ میں اس کو ذلیل کر دوں گا۔ اب موسیٰ جیسا نبی، رسول پیغمبر ڈانٹتے ہیں، کیسی باتیں کر رہا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے؟ تعز من تشاء و تذل من تشاء، ارے عزت و ذلت دینے والا تو پروردگار ہے، ارے یہ کون آ گیا؟ اللہ کو ذلیل کرنے والا، اللہ کو رسوا کرنے والا۔ جناب حسین کہا بھاگ جا، چل، ایسی باتیں نہیں کرتے، توبہ کر اللہ سے۔ اس نے کہا موسیٰ تم نبی ہو نا، اللہ کے رسول ہو نا، تمہارا کام ہے بندوں کا پیغام اللہ تک پہنچانا، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاؤ، بندوں کا کام پیغام اللہ تک پہنچاؤ۔ ہم نے کیا کہا کیا نہیں کہا تم سے مطلب نہیں ہے، ہم جانے ہمارا خدا جانے، ہمارا پیغام پہنچا دینا۔ جناب موسیٰ وہاں سے چلے جھڑکتے ہوئے، اس کو آئے کوہ طور پہ، اللہ سے باتیں ہوئی، گفتگو ہو گئی، واپس لوٹنے لگے۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ کچھ بھول تو نہیں رہے ہو؟ اے موسیٰ کچھ بھول تو نہیں رہے ہو؟ جناب موسیٰ نے کہا اللہ تو خود جانتا ہے، کچھ جاہل کی باتیں میں کیسے کہوں، ایسی جسارت نہیں کر سکتا میں، تو صاحب عزت و جلال ہے،
تو صاحب قدرت و کمال ہے، تو صاحب جبروت ہے، دنیا کو ذلت و عزت دینے والا تو ہے، تو جسے چاہے پل میں ذلیل کر دے، پل میں عزیز کر دے، تیرے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ بتاؤ تو صحیح، اس نے کہا کیا؟ کہا اللہ تو بہتر جانتا ہے، میں اپنی زبان سے نہیں دہرانا چاہتا۔ اللہ نے کہا نہیں موسیٰ بتاؤ، تم کو بتانا پڑے گا، تمہیں ان الفاظ کو دہرانا پڑے گا، تم میرے پیغمبر ہو، اللہ کے رسول ہو، تمہارا کام ہے پیغام پہنچانا۔ بتاؤ کیا کہا اس نے؟ اے میرے اللہ، اس نے یہ کہا ہے کہ موسیٰ اپنے اللہ سے کہہ دینا کہ میرا کام کر دے، میری دعا سن لے، ورنہ اس کو ذلیل کر دوں گا۔ اللہ یہ پیغام میں نے پہنچا دیا۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ جا کے میرے بندے کو میرا پیغام کہہ دے دینا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہیں میری عزت و جلالت کی قسم ہے، تم مجھے رسوا نہ کرنا، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ کیا جواب ملا؟ تمہیں اس سے کہہ دینا تجھے میری عزت و جلالت کی قسم، تم مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا، میں تیرا کام کر دوں گا۔ اب جناب موسیٰ وہاں سے چلے، صلوات بھیجیں والے محمد پر۔ چلے وہاں سے، اب ابھی تک تو سوال میں الجھے تھے، اب جواب میں الجھ گئے۔ ابھی تک اس کی باتوں میں الجھے تھے، غصہ ہو کے گئے تھے یہاں سے، اور اب جب جواب سنا تو پھر پوچھو مت کیا کیفیت ہو رہی تھی جناب موسیٰ کی۔ آئے کوہ طور سے نیچے اترے، آئے راستے میں کھڑا تھا، کیا ہوا؟ اس نے پوچھا موسیٰ کیا ہوا، بات ہوئی؟ اب جناب موسیٰ جو ابھی اس کو جھڑک رہے تھے بڑے غور سے قریب آتے کہتے ہیں بھائی اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہارا کام کر دوں گا، مجھے ذلیل مت کرنا۔ کہا اچھا ہو گئی بات، کہہ دیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے چلتا ہوں، خدا حافظ۔ اب جب بڑھا تو موسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، موسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ تو بتا کہ ماجرا کیا ہے، یہ تو بتا کہ بات کیا ہے، ارے کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تو اللہ کو ذلیل کرنے جا رہا تھا؟ اور اللہ نے بھی کہا ڈر کے، استغفر اللہ نعوذ باللہ اپنے الفاظ میں نے بول دیا کہ اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک بھائی ہاتھ جوڑوں، تجھے ذلیل مت کیوں، مجھے میں تیرا کام کر دوں گا، بتا معاملہ کیا ہے؟ وہ پلٹ کے کہتا ہے موسیٰ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا بیٹا جس کو تم نے پیدا کیا ہے، جس کی کھانے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، جس کو گھر دینے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، جس کو لباس دینے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اگر تمہارا بیٹا کسی اور کے دروازے پہ جا کے روٹی کا مطالبہ کرے، اس میں ضلالت بیٹے کی ہے یا تمہاری ہے؟ بس اتنی خاموشی سے سن لیا آپ نے، بھائی کم سے کم کچھ تو رسپانس دیا کریں۔ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ تمہارا بیٹا اگر کسی اور کے دروازے پہ جا کے روٹی مانگے تو اس میں رسوائی اور ذلت کس کی ہے، بچے کی ہے یا تمہاری ہے؟ موسیٰ نے کہا میری رسوائی ہے، کیونکہ میں نے اس بچے کو پیدا کیا، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے کھانے کا انتظام کروں۔ اے موسیٰ بس یہی بات تھی، 4 دن ہو گئے میں نے کچھ کھایا نہیں تھا، میں نے اللہ سے کہا اے اللہ اب بھوک برداشت نہیں، اس سے پہلے کہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا کے تجھے رسوا کر دوں۔
عزیزان محترم، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا اللہ کی رسوائی ہے۔ اللہ کہتا ہے کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں عطا کروں گا۔ ہاں ممکن ہے کہ اس راستے میں تمہیں سختیاں اٹھانی پڑیں، تمہیں مصیبتیں اٹھانی پڑیں، تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے، لیکن مانگو صرف مجھ سے۔ جب جناب ابراہیم کو نار نمرودی میں ڈالا جانے لگا تو جبرائیل کو رحم آیا، اے اللہ کیا میں جا کے ابراہیم کی مدد کر دوں؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، مدد لے تو کر دو، جاؤ اگر مدد لے تو کر دو۔ جبرائیل نے سوال کیا، ابراہیم حل لک من الحاجہ، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ کب کس وقت؟ جب منجنیق سے پھینکے جا چکے تھے اور ہوا میں معلق تھے جناب ابراہیم، آگ کی طرف جا رہے تھے، بڑھ رہے تھے، ایسے ماحول میں سوچئے کہ سامنے دہکتی ہوئی آگ ہے، آگ کے شعلے ہیں، اور اتنی عظیم آگ تھی، اتنی بڑی آگ تھی کہ اوپر سے پرندے نہیں گزر سکتے تھے۔ ایسے میں ابراہیم سے پوچھا جا رہا ہے، اے ابراہیم حل لک من الحاجہ، اور کوئی معمولی انسان نہیں پوچھ رہا تھا، اللہ کا فرشتہ جبرائیل پوچھ رہا تھا، اللہ کا فرشتہ جبرائیل پوچھ رہا تھا، حل لک من الحاجہ، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ ابراہیم نے مسکرا کے کہا ہے جبرائیل حاجت ہے لیکن تم سے نہیں، حاجت ہے لیکن تم سے نہیں ہے، جس سے حاجت ہے وہ میری حالت خود دیکھ رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اپنی حاجتوں کو صرف اللہ کے سامنے رکھو۔ اے موسیٰ اگر تمہیں جوتے کا بند بھی اگر مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، کسی اور سے مت مانگنا۔ وَلَوْ شِسْعَ نَعْلَيْكَ، اگر بندے کفش مانگنا ہے، جوتے کا فیتہ مانگنا ہے اگر، تو مجھ سے مانگنا، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ چھوٹی سی بات بھی، چھوٹی سی بھی چیز بھی، اللہ کے ہاں کوئی چیز چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں کوئی چیز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، اس لیے کہ چھوٹی بڑی تو اس کے لیے ہو جس کا خزانہ محدود ہوتا ہے، لیکن جس کا خزانہ لامحدود ہو اس کے لیے چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی چیز مانگ لو وہ بھی اس کے لیے چھوٹی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے نظر میں تمہارے لیے مصلحت ہوگی تو دے دے گا، اور مصلحت نہیں ہوگی تو نہیں دے گا۔ اب یہ واقعہ جہاں تک بات آئی ہے تو ایک جملہ اور کہتا چلوں۔ ایک عالم دین نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی آ کے امام رضا علیہ السلام کے روضے پہ دعائیں مانگ رہا تھا۔ امام کے روضے پہ دعا مانگ رہا تھا، اے مولا فلاں لڑکی سے میری شادی ہو جائے، فلاں لڑکی سے میری شادی ہو جائے۔ وہ کئی مہینے سے مانگ رہا تھا، مولا سن ہی نہیں رہے تھے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں اتفاق سے ذریعے جو بھی گئے ہیں مولا کی زیارت کے لیے جانتے ہوں گے یا نیٹ پہ دیکھتے ہوں گے، اس ذریعے سے ہر آدمی چپکا ہوا اپنی دعا مانگتا رہتا ہے، اور جہاں ہم دعا مانگ رہے ہیں پڑوس میں وہی کوئی اور بھی دعا مانگ رہا ہے۔ وہاں ایک عالم دین کھڑے تھے جو نقل کر رہے ہیں کہ میں کھڑا سن رہا تھا اس کی بات، وہ دعا مانگ رہا تھا کہ مولا میری شادی ہو جائے فلانی سے، اے مولا اتنے دن سے دعا مانگ رہا ہوں اب تو سن لو، کرا دو میری شادی اس سے۔ مولانا نے اس کا شانہ ہلایا، لے کے باہر آیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا جی 1 مہینے سے مانگ رہا ہوں وہ سن نہیں رہے، تھوڑا سفارش کر دو، آپ لگا دو۔ مولانا نے کہا کیا چاہتا ہے دعا تیری پوری ہو جائے؟ کہا ہاں مولوی صاحب، کہا ایسا ہے اب اصل وہاں پہ مولا کے صحابی کا مزار ہے نا،
مشہد کے اطراف میں خواجہ ابا سلط جو مولا کے خاص صحابی تھے، آخری وقت میں مولا کے ساتھ تھے، ان کی بھی مزار ہے، ان کا بھی روضہ وہیں پر ہے پاس میں ہی۔ مولانا کہتے ہیں ایسا ہے تو وہاں چلا جا، ان سے مانگ لے، وہاں خواجہ ابا سلط کے پاس چلا جا، ان سے مانگ لے، وہ دے دیں گے، یہ نہ دینے کے۔ کہا اچھا، چلا گیا بھائی، گیا، کچھ دن میں شادی ہو گئی، بہت خوش۔ مولوی صاحب کو ڈھونڈتے ہوئے آیا، مولوی صاحب مٹھائی کھاؤ جی، میری شادی ہو گئی، دعا قبول ہو گئی، تم نے صحیح راستہ بتایا تھا، صحیح آدمی کے پاس بھیجا تھا۔ ہاں، مولوی صاحب نے کہا چل بھائی مبارک ہو، بڑی اچھی بات ہے۔ کچھ دن کے بعد روتا ہوا آیا مولوی صاحب پاس، اے مولوی صاحب بہت غضب ہو گیا، برا ہو گیا۔ کہا کیا؟ ارے جتنا اچھا سمجھا تھا میں نے ویسے نکلی نہیں، وہ ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے، جینا حرام کر دیا ہے، زندگی برباد ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے۔ مولانا مسکرائے، کہ آپ سمجھ میں آیا کہ امام کیوں نہیں قبول کر رہے تھے؟ امام تیری دعا کیوں نہیں سن رہے تھے؟ اسی لیے کہ وہ جانتے تھے کہ تیرے لیے مصلحت نہیں ہے، اس لیے وہ تیرے رونے پر کوئی اثر نہیں دکھا رہے تھے۔ لیکن وہ صحابی تھے، انہیں رحم آ گیا، انہوں نے کہا چل مانگ رہا ہے تو دے دے۔ تو اس لیے مانگنا ہے تو صحیح آدمی سے آ کے مانگو، جو ہماری مصلحتوں کو جانتا ہو۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ دینے کو دینے کو تو جو جگہ جگہ پیر اولیاء مریدوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں نا، وہ بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کو دے دے، اللہ کہتا ہے جاؤ تمہارے کہنے سے دے دیتا ہوں۔ خاص طور سے مردوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جب کبھی پریشان ہو، کوئی پریشانی ہو، اگر آپ کا کوئی بزرگ قبرستان میں دفن ہے تو چلے جاؤ اس کی سرحانے، اس کی قبر کے پاس، ماں باپ دادا دادی جو بھی بزرگ ہیں، ایک سورہ فاتحہ پڑھو، پڑھنے کے بعد ان سے کہو کہ میری یہ مشکل پیش آ گئی ہے، میرے حق میں دعا کر دو۔ اللہ مردوں کی دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بس مسجدان محترم، وقت تمام ہو گیا، 1 گھنٹہ پورا ہو گیا مجھے۔ آج کس کے مصائب پڑھنا ہے؟ 5 محرم ہے، 5 محرم ہے۔ آج کے شہید کی جو نسبت ہے، جن 2 بچوں کے شہیدوں کی نسبت ہے، ان کے لیے خاص طور سے آپ کو آنسو بہانا پڑے گا، ان کے لیے خاص طور سے آپ کو رونا پڑے گا، اس لیے کہ کربلا میں جن شہداء کے وارث موجود تھے، سب نے اپنے شہیدوں پر گریہ کیا ہے، سب نے اپنے شہیدوں پر مرثیہ پڑھا ہے، لیکن یہ 2 شہید کربلا کے ایسے شہید ہیں کہ جن پر ان کی ماں نے آنسو نہیں بہایا، جن پر ان کی ماں نے گریہ نہیں کیا۔ صبر رنجو علم صبر کے میزاں پہ تلیں گے، یہ بال تو شبیر کے لاشے پہ کھلیں گے۔ زینب انہیں محمد پر نہ روئی، زینب نے انہیں محمد پر آنسو نہیں بہایا، زینب نے انہیں محمد کے لیے گریہ نہیں کیا۔ یہ کام کسے کرنا ہے؟ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو ایسے رونا ہے جیسے ایک ماں اپنے لال پر روتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے کیا کہا اپنے صاحب سے کہ تم لوگ ہمارے جد کے اوپر گریہ نہیں کرتے؟ اے مولا روتے تو ہیں، کہا ایسے نہیں رو، کہا پھر کیسے روئیں؟
کہ جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پر روتی ہے، جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پر روتی ہے ویسے رونا ہے۔ عزاداروں، دکھیاری ماں یہاں بھی آئی ہوئی ہے۔ وہ دکھیاری ماں یہاں بھی آئی ہے، جیسے ہی فرش عزا بچ جاتا ہے وہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، اور جب تک آخری آدمی فرش عزا پر ہوتا ہے وہ اٹھ کے نہیں جاتی۔ عزاداروں، ان آنسوؤں کا نذرانہ اس کے حوالے کرنا ہے، اون محمد پر آنسو بہانا ہے، اون محمد پر گریہ کرنا ہے۔ جب زینب مدینے سے چلی ہے نا، ابھی پہلی ہی منزل پہ تھے امام حسین علیہ السلام کہ زینب نے دیکھا کہ عبداللہ چلے آ رہے ہیں، عبداللہ آ رہے ہیں۔ عبداللہ نے آ کے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا، اے آقا اگر اجازت ہو تو شہزادی زینب سے کچھ گفتگو کر لوں۔ امام کہتے ہیں عبداللہ تم اس مسافر کو کتنی عزت دے رہے ہو؟ ارے عبداللہ زینب تمہاری زوجہ ہے، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جاؤ گفتگو کر لو۔ آئے عبداللہ جناب زینب کے پاس، جناب زینب سہم جاتی ہیں، کیا ہوا عبداللہ مجھے واپس بلانے آئے ہو؟ نہیں زینب واپس بلانے نہیں آیا، دیکھو حسین سے میرا دو رشتہ ہے، دنیا کے حساب سے حسین میرے بھائی ہیں، شریعت کے رشتے سے حسین میرے امام ہیں۔ اے زینب میں تو حسین کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں، لیکن اپنے دو لال لے آیا ہوں، جب حسین پر مصیبت پڑے تو ان کو قربان کر دینا، ایک کو میری جانب سے ایک کو اپنی جانب سے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا اب کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزاداروں رو لیجئے، ان دونوں بچوں پہ رو لیجئے، بڑی عجیب کیفیت گزری ہے ان بچوں پر، بڑی عجیب کیفیت، بڑی عجیب غربت گزری ہے۔ جب ماموں کے پاس آتے ہیں ماموں اجازت دے دیجئے، ماموں اجازت نہیں دیتے، اور جب وہ خیمے میں جاتے ہیں ماں کی طرف زینب منہ پھیر لیتی ہے، ابھی تک زندہ ہو، اپنی جانیں قربان نہیں کی، ارے آقا پر قربان نہیں ہوئے، اے مادر گرامی کیا کرے، ماموں اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ارے جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا اور پھر میدان سے بلاوا ہوتا تھا، حسین خدا یا کسی کو بھیجو، دونوں بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، ماموں شاید مجھے دیکھ لیں، ماموں جان ارے مجھے اجازت دے دو، اے ماموں جان ہم کو جانے کی اجازت دے دو۔ وہ وقت آ گیا جب حسین نے بچوں کو اجازت دی، حسین نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کے سر پہ امامہ رکھا، تلواریں کمر میں حمائل کی، حسین نے مرنے کے لیے تیار کر دیا، اے بچوں جاؤ اب اماں سے اجازت لے لو، اب اماں سے رخصت ہو لو۔ بچے خیمے میں آئے، مادر گرامی مبارک ہو، اماموں نے اجازت دے دی، ہم تیار ہو کے آ گئے، اماں اب تم بھی مجھے رخصت کر دو، اے اماں اب تم بھی ہم کو رخصت کر دو۔ اے بیٹا جا تو رہے ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، اگر لڑتے ہوئے دریا کی طرف جانا تو پانی کی طرف نگاہ نہ کرنا، ورنہ یہ زینب تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشے گی۔ عزاداروں یہ شہزادے لڑتے ہوئے آئے، میدان میں آئے، اون محمد گفتگو کرتے ہیں، اے اون اون محمد سے کہتے ہیں جانتے ہو ہم کس کے پوتے ہیں، جانتے ہو ہم کس کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، اون تم ایسی جنگ کرو کہ دادا کی جنگ یاد آ جائے، میں ایسی جنگ کروں گا کہ نانا کی جنگ یاد آ جائے۔ ہاں عزاداروں آتے ہیں دونوں میدان میں، جنگ کرتے ہیں، جنگ کرتے کرتے ترائی کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، فوج میں کوہرام مچ جاتا ہے، فوج میں شور ہو جاتا ہے کہ ارے زینب کے شیروں نے ترائی پر قبضہ کر لیا۔
یہ خبر زینب کے کانوں میں آتی ہے، عورتیں آگے کہتی زینب مبارک ہو، تمہارے بچوں نے ترائے پہ قبضہ کر لیا۔ زینب کہتی نہیں مجھے مبارکباد نہ دو، بس اتنا دعا کرو کہ زینب کی آبرو رہ جائے، میرے لال کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی پی لے۔ ہاں آزادارو، دونوں بچوں نے پھر جنگ کی، یہاں تک کہ وہ لمحہ آیا کہ جب دونوں نے آواز دی ماموں مدد کو آئیے، حسین دوڑے، عباس دوڑے، یہاں تک کہ دونوں کے جنازے پر آئے، دونوں تڑپ رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، دونوں بیٹھ گئے، ایک کے پاس حسین بیٹھ گئے، ایک کے پاس عباس بیٹھ گئے۔ ہاں آزادارو، خطبہ ذاکرین پڑھتے ہیں اپنے مصائب میں، کیا پڑھتے ہیں؟ دونوں محمد نے دونوں ماموں جان سے کچھ کہا، کچھ لب ہلایا۔ اے بھیا باز دیکھو یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں، دونوں نے اپنی قوت سمیٹی، اپنی طاقت سمیٹی، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اے آقا، اے ماموں جان، ان ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھ دو، اے ماموں جان ان ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھ دو۔ اے بچوں ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اے ماموں جان اماں سے کہہ دینا ہم تمہارے سر کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم نے پانی نہیں پیا۔ عزادارو، حسین تڑپ گئے، دونوں کی روحیں پرواز کر گئی۔ حسین، مولا عباس دونوں بچوں کو لے کے درے خیمہ پر آئے۔ اے زینب آؤ، تمہارے لال آ گئے، تمہارے بچے آ گئے۔ زینب باہر آئی، دونوں جنازوں کے درمیان فاصلہ کیا۔ عورتیں ہوتی تھی شہداء پر روتی تھی، لیکن زینب نے کیا کیا؟ زینب بیٹھ گئی، دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد ایک ہاتھ آون کے اوپر رکھا، دوسرا محمد کے اوپر رکھنے کے بعد زینب نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے میرے اللہ زینب سے ان دونوں قربانیوں کو قبول کر لے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، وقت آیا جب 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ شہداء کے جنازے کے پاس سے گزارا جانے لگا، ہر بی بی اپنے والی و وارث کی لاش پر آ گئی، رونے لگی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا دو بچوں کے لاشیں ایسے تھے جن پر کوئی رونے والا نہ تھا۔ کہہ رہا ہے میں آیا، میں نے عابد بن عمار سے پوچھا اے سید سجاد، کیا ان بچوں کی ماں دنیا میں نہیں؟ اے حمید ایسا نہ کہو، ارے ان کی ماں میری پھپھی زندہ ہے، لیکن ہائے وہ صرف اپنے بھیا کا ماتم کر رہی۔ عزادارو، زینب یہاں بھی نہ روئی اور نہ محمد پہ، یہاں تک کہ جب قافلہ شام پہنچا، زندان کی مدت تمام ہوئی، یزید نے کہا عابد بیمار تمہیں آزاد کیا جاتا ہے۔ عابد بیمار کہتے ہیں اے یزید ایک کمرہ خالی کرا دے، ایک گھر خالی کرا دے، ہم وہاں بیٹھ کے اپنے بابا کا ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں عزادارو، جب سارے شہداء کے سر لائے جانے لگے، ہر ایک نے پڑھ کے اپنے شہید کا سر لے لیا، پھر 2 سر آئے، کوئی لینے والا نہیں۔ شام کی عورتیں کہتی ہیں ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی، زینب کیا کہتی ہے نہیں، بچوں کی ماں نہیں مری، ارے بچوں کی ماں زندہ ہے، لیکن یہ اپنے بھیا حسین پر روئے گی، بچوں پر نہ روئے گی۔ عزادارو، زینب یہاں بھی نہ روئی، لیکن جب لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس پہنچا، جب زینب اپنے گھر آئی، اپنے آنگن میں بیٹھ گئی، اس کو 2 مصلے نظر آئے، اب زینب سے رہا نہ گیا، مصلوں کے قریب آئی، اے میرے بچوں ماں کو معاف کر دینا، ماں تم پر نہ رو سکی، اے میرے لال اب زینب تم پر روئے گی، اے میرے لال اب یہ ماں تمہارا ماتم کرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
رضا بقضائه وتسلیما لأمره. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق أئمة التسع الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام. بار الہ ان آنسوؤں کا واسطہ، بار الہ ان آواز گریاں کو سلامت رکھ. پروردگارہ ہمارے مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگارہ شیعان حیدر کرار، موالیان حیدر کرار، مولا کے ماتمدار جہاں کہیں بھی ہوں، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ فرما. پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مرحومین ہمارے درمیان نہیں رہ گئے ہیں ان کی قبروں کو نورانی فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم کو ان کے انوار و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین. چلو اٹھ گئے مدینے قافلے کے ساتھ اے بھیا.